اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہ اجمعین پر محمد وعلی محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ وقت اور جگہ خدا کی یاد تازہ کرنے والی ہیں۔ یہاں پر ان چیزوں کو شاعر الہی کہا جاتا ہے۔ جس طرح زمین، آسمان، چاند، سورج، دریا، پہاڑ آیات الہی ہیں اور ہماری توجہ کو خدا کی طرف مبذول کرنے کا سبب ہیں، اسی طرح کچھ خاص اوقات اور جگہیں بھی موجود ہیں جو اس قسم کی صلاحیتوں کی حامل ہیں۔ مثلا مسجد کے لیے گنبد یا مینارہ تعمیر کیا جاتا ہے۔ چونکہ مینارے کو مسجد کی علامت قرار دیا گیا ہے اور مسجد خدا کا گھر ہے، اس لحاظ سے اس کے دیکھنے کے ساتھ انسان یاد خدا میں پڑ جاتا ہے۔ خدا کو یاد کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب وقت اور جگہ ہے۔ ساری زمین کو خدا نے خلق کیا اور خدا کے ساتھ نسبت رکھتی ہے، مگر خانہ کعبہ، خانہ خدا ایک خاص نسبت، خصوصی شرافت کے حامل ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 97، خداوند متعال نے خانہ کعبہ کی زیارت کو لوگوں کے مفادات کو قائم رکھنے کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح تمام اوقات خدا سے نسبت رکھتے ہیں، مگر ایام اللہ کو باقی اوقات سے خدا کے ساتھ ایک خاص شرف حاصل ہے۔ یہاں پر شب قدر کا ذکر کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ شب قدر اس قسم کی شرافت رکھتی ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قدیر خم کے دن کو اس قدر شرف حاصل ہے کہ اس کو اسلام کی بزرگ ترین عید قرار دیا ہے۔ خدا کا دین اس دن تکمیل کو پہنچا ہے اور خدا کی نعمتیں مکمل ہوئی ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کے دن تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل اور اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیا۔ یہ تو تھا ایک ہسٹوریکل ایونٹ جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا۔ اسی طرح اگر ہم کرنٹ افیئرس کی طرف ایک نظر کریں تو شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد 17 جنوری 2020 کو رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی نے نماز جمعہ کے خطبے میں یہ فرمایا کہ جس طرح شہید قاسم سلیمانی کی نماز جنازہ کے موقع پر لاکھوں لوگوں کا اجتماع ایران اور عراق میں تشکیل پایا، ایک الوداعی اجتماع تشکیل پایا، یقیناً اس میں دست قدرت الہی ہے اور رہبر معظم نے اس کو بھی ایام اللہ قرار دیا۔ تو یہ تو تھیں چند مثالیں جو یہاں پر دی گئیں۔ چنانچہ تمام مذہبی شاعر اصولی طور پر یاد خدا کا سبب بنتے ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 32، جس نے شاعر اللہ کی تعظیم کی تو یہ دلوں کے تقوی کی دلیل ہے۔ قرآن کریم مناسک اور اعمال حج کو شاعر اللہ میں شمار کرتا ہے۔ چنانچہ صفا اور مروہ کو جن کے درمیان حاجی صاحبان سعی کرتے ہیں، اللہ نے شاعر اللہ سے قرار دیا ہے۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 158۔ بے شک صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ اس لحاظ سے جو بھی معاشرہ انسانی اللہ کے شاعر کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے مدد کرتا ہے، حقیقت میں خدا کی یاد کو زندہ رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ یاد الہی کے سلسلے میں یہ جو بھی شاعر اللہ کے حوالے سے جو ڈسکشن ہوا، اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنا ججمنٹ کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دلوں کے زندہ ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب کوئی شاعر دین کو دیکھتا ہے تو اس کی روح کی معنویت اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے اور اس کی توجہ خدا کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ شاعر دین کو آبزرو کرنے پر ہمارے دل اور ہماری روح میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہ آئے تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہم روحانی زوال اور تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو تبلیغ اسلام، قرآن، مذہبی اور دینی شاعر کی قدر و قیمت کے قائل نہیں ہیں، بلکہ جب ان کے سامنے اسلام، قرآن، شہدائے اسلام کا نام لیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں سننا پسند نہیں کرتے۔ بس جو شخص بھی دل، آنکھ، کان یعنی اویئرنیس کے یہ تمام ٹولز جو اپنے اختیار میں رکھتا ہے، ان کے ذریعے حق کو درک نہیں کرتا اور اس سے منہ موڑ لیتا ہے، یقیناً ایسے انسان کی انسانیت قریب المرگ ہے۔ ایسے انسان کے لیے بہترین دوا ذکر اور یاد خدا ہے، لیکن افسوس ہے کہ اس طرح سقوط و زوال کے گڑھے میں گر گیا ہے کہ آب حیات کو اپنے سے دور پھینک رہا ہے اور اس سے منہ موڑتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کون سا انسان ظالم تر ہو سکتا ہے؟ قیامت، حساب و کتاب، قبر و قیامت کے بارے میں باتوں کو ویلکم نہیں کرتا، بلکہ کچھ اس طرح کہتا ہے کہ آج کا زمانہ ماڈرن زمانہ ہے۔ جہاں تک ہو سکے ظاہراً اور باطناً ایسی باتوں سے ایسے انسان روک لیتے ہیں، اور اگر رکاوٹ نہ بن سکے تو کوشش کرتے ہیں کہ باتیں ہی بے اثر ہو جائیں۔ بس اس تمام ڈسکشن کی سمری کچھ اس طرح ہے، اس کا نتیجہ اس طرح ہم نکال سکتے ہیں کہ ہماری نگاہ اس کائنات پر اس طرح ہونی چاہیے کہ اثر اور مؤثر کو اکٹھا دیکھیں۔ کائنات کو دیکھنے سے اس کے خالق کی یاد تازہ ہو جائے۔ اس طرح مثال دی گئی تھی کہ بارش کو دیکھیں اور انجوائے کریں تو بارش نازل کرنے والے کی توجہ کریں اور اس کی طرف توجہ کریں اور اس کے ذکر میں اضافہ ہوتا چلا جائے، اور اس کے پانی کو غفلت کے ساتھ نہیں پینا چاہیے۔ جس طرح سورہ واقعہ آیت نمبر 68 till 70 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا جس پانی کو پیتے ہو تم نے اس کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے اس پانی کو سفید بادلوں سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو تلخ اور کڑوا کر دیں، تم کیوں شکر گزار نہیں ہوتے ہو؟ اگر انسان اپنی عادت بنا لے اور اس تمام عالم ہستی کو، کائنات کو اللہ تعالیٰ کا فعل اور مخلوق خدا تصور کرے اور ان پر توجہ دے تو اس صورت میں غفلت کے جال سے رہائی حاصل کر سکتا ہے اور روز بروز بلند ہوتا چلا جا سکتا ہے اور اپنی خلقت کے اعلیٰ مقصد اور آخری ٹارگٹ کے نزدیک تر ہو سکتا ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ جماعت سے دعا۔